کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس علی هذه السورہ لواسعتهم، اگر لوگ قرآن مجید کی اسی ایک صورت پہ تدبر کر لیں تو یہ صورت ہی ان کے دین و دنیا کے لیے کافی ہو۔ امام طبرانی نے عبید بن حفص سے روایت کی ہے کہ مکی زندگی میں جب بھی دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم ہے عصر کی، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ امام رازی جیسے شخص نے عصر کے 4 معنی بیان فرمائے۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا معنی، عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج ڈھل جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے سے 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب تک وقت عصر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم سورۃ الضحیٰ میں فرمائی، یہاں سورۃ العصر میں اللہ نے عصر کے وقت کی قسم فرمائی۔ تیسرا معنی، عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر نماز عصر کی قسم فرمائی گئی۔ چوتھا معنی جس کو امام رازی نے بیان فرمایا، امام قرطبی بھی بیان فرماتے ہیں، اور میں اس پر ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ عصر سے مراد وہ کہتے ہیں زمانہ خاص ہے، اور اس سے مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اس کی دلیل امام رازی ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم، مجھے تیرے زمان کی بھی قسم۔ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ یہ سورت بالاتفاق سورت مکی ہے، اس پر کوئی مفسرین کی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے، تو اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ تو مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ شہر مکہ عزتوں کا ظرف ہے، اس میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے چپے چپے پہ برکتیں پھیلی ہوئی۔ خیال اس سمت جاتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لیے فرمائی گئی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، چاہے زمزم ہے، دیگر عزتوں کی جگہیں ہیں۔ لیکن اگر بات کو یوں ہی تشنا چھوڑ دیا جاتا تو شاید جو ہمارے دل میں ہے کوئی زبان پہ نہ لانے دیتا، اور اگر ہم زبان پہ لاتے تو عقیدتوں کا شاخسانہ قرار دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی وضاحت فرما دی کہ اے لوگو میں شہر مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہوں۔ عزتوں کی جگہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہوا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں۔ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل۔ بعض نے کہا مکہ افضل، دلائل دیے،
بعض نے کہا مدینہ افضل، اس پہ دلائل دی، لیکن ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی۔ ایک محقق کہتا ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ یہ سارا مجد و شرف حضور کے دم سے ہے، جہاں جہاں وہ گزرتے گئے شرف پھیلتا گیا۔ اور اگر میں نشور وحدی کا لہجہ ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور ظہوری کا انداز سادہ ہے لیکن ہے دو قدم آگے۔ وہ کہتا ہے مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یا رسول اللہ۔ تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے گئے وہاں شرف پیدا ہوتا گیا۔ وہ کہتا ہے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کے شہر مکہ کی قسم فرمائی اور اس کی وجہ بھی ارشاد کی کہ محبوب مکے میں تم رہتے ہو، تمہارا گھر ہے، تمہارے بسیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ تو امام راضی فرماتے ہیں جس طرح سورۃ البلد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی، یہاں سورۃ العصر میں اللہ نے اپنے محبوب کے زمان کی قسم فرمائی، محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم، مجھے تیرے زمان کی بھی قسم۔ والعصر، اس سے مراد ہے محبوب کا زمانہ، قسم ہے محبوب کے زمانے، کیونکہ مجد و شرف محبوب کے زمانے میں۔ بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا، جو تازی روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کر کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے اور تم اس کو 2 روپے کی بیچ رہے۔ اس نے کہا کوئی لیتا ہے یا نہیں، میرا ریٹ یہی ہے۔ کہا بتا تو صحیح کہ باسی روٹی قیمتی زیادہ کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کو تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قربت زیادہ ہے، حضور کی قربت کی وجہ سے اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت ہے۔ تو کائنات میں جس کو بھی عزت ملی اور جس کے پاس بھی کوئی شرف ہے وہ حضور کے دم سے ہے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اس نسبت کے دم سے بہار ہے اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوں، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوں۔ کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے، یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، یہ خسارے میں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے۔ اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں۔ تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا۔ یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہے، یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناآشنا ہے۔ یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں اسے کو۔ یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اس سے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ یہ تو من سے ناآشنا ہے، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے،
اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے، وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا. انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے. انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے. اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطہ کمال پہ تھا. اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو. تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں. اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے. اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں. یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، خون سفید ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں. اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں. جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آج ہائے مجھے پیاس لگی ہے، ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آج، تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا. اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے. یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے. اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے. یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ، پہلے اسے پانی دے. اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں، نزع کا عالم، اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. کہا یہ تھا حسن انسانیت کا. محبوب جو تیرے زمانے میں تھا، مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو. الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا. تو یہ انسان کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ. شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں ہیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں. تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے، اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا اور آواز کیا لگا رہا، توجہ چاہوں، کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے؟ جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا. کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا. کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے؟ راس المال بھی لٹ جائے گا. تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے. اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے.
یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے. جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے. کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ انسانیت کا خزانہ ہے. ایک مفسر ہوا تبا تبائی ہے تو ویسے ڈاما ڈول، لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا. وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس میں میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا. وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں. اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے. اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں. ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں. چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں ہوں کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں ہوں. ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں. ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں. اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا، تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں. ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے. اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں. بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں. شیر کہتا ہے میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہذا میں خسارے میں ہوں. کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں. مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ. حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری ہما دارند آنچے خوباں تو تنہا داری. کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا ہے. سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے. اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو. تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہو. اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے. الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا. نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں، مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک. تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں. تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں. تو جو دانے
اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔